ایک مالدار تاجر کا، کامیاب تاجر کا بیٹا کاہل تھا، سست تھا اور کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ باپ نے اسے سمجھایا، اس نے کہا جی آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ سب رزق دینا ہے تو اللہ نے دینا ہے، سب کام کرنے ہیں اس نے کرنے ہیں، تو وہ دے گا ہمیں، ہم کام کریں یا نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو تم جاؤ، مال تجارت اسے دیا، قافلے کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ جا کے کام کرو تجارت میں۔ وہ گیا اور قافلہ آگے چلا گیا، وہ قافلے کو چھوڑ کے کچھ دنوں کے بعد واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا جنگل میں نے ایک منظر دیکھا جس نے میرے خیالات کو اور میرے توکل کو اور مضبوط کر دیا۔ کیا منظر دیکھا؟ اس نے کہا جی وہ ہم جا رہے تھے، رات کے وقت دیکھا کہ ایک لومڑی بوڑھی ہے، بیمار ہے، حرکت بھی نہیں کر سکتی اور وہ پڑی ہوئی ہے ایک درخت کے نیچے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو درس میرے ابا دیتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں، مولوی دیتے ہیں کہ اللہ سب کو دیتا ہے اور اللہ کے ذمہ سب کا رزق ہے، اس کو کیسے دے گا؟ یہ تو ہل بھی نہیں سکتی، جا کے ادھر ادھر جا سے کوئی تلاش بھی نہیں کر سکتی۔ وہی ہمارا قریب پڑاؤ تھا قافلے کا، تو رات کے وقت میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پہ ایک شیر نے شکار کیا، کھایا، اپنا پیٹ بھرا اور جو بچا اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ یہی شیر کی عادت ہے، وہ بچے ہوئے کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ تھوڑا فاصلہ تھا، لومڑی مشکل سے گھسٹ کے اس چھوڑے ہوئے مال پر، چھوڑے ہوئے گوشت کے پاس پہنچی اور اس نے بھی اپنا پیٹ بھر لیا۔ تو اس نے کہا کہ میرا یقین کامل ہو گیا، پہلے سے بھی پختہ ہو گیا کہ اللہ بیمار کو، اپاہج کو، معذور کو، ہل جل نہ کر سکنے والے کو بھی دیتا ہے، تو دے گا۔ گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ خود ہی دے گا۔ تو باپ نے اس کا بڑا عقل و فہم والا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا اللہ کرتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بیمار لومڑی نہ بنو، شیر بنو، خود بھی شکار کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔